الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے ہم سب کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلام، ہم اور آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا جو مہینہ آج ہم اور آپ کے بیچ میں موجود ہیں، اور آج یہ تیسرا عشرہ چالو ہو چکا ہے، اور چند دنوں کے بعد یہ رمضان ہم اور آپ کے بیچ سے الوداع لینے والا ہے۔ یعنی یہ جو رمضان کا بہترین اور بے مثل و بے مثال مہینہ، جس میں اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا کر دیتا ہے، فرضوں کا ثواب جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیاں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کا ذکر کرنے والے کے جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں جو اللہ تعالی سے سوال کرتا ہے، جو اللہ تعالی سے جو چیز مانگتا ہے، اللہ تعالی اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے، اور اس کا جو سوال ہوتا ہے اللہ تعالی اس کا سوال پورا کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ یہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، جس مہینے میں ہمیں عبادتیں کرنی تھی، مگر ہم اس مہینے میں بہترین طریقے سے عبادت نہیں کر پائے۔ ہماری جو کوتاہیاں نظر آ گئیں، ہماری جو بے حیائیاں نظر آ گئیں، اور ہم نے اس مہینے کا جس طریقے سے احترام کرنا تھا ہم وہ احترام نہیں کر پائے۔ تو آج اس مہینے کے اندر جو 10 دن بچے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے، اور اس اعتکاف کو کرنے کے لیے کوئی شخص مسجد میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کے علاقے کی مسجد میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھتا تو پورا کا پورا علاقہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو چاہیے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو کہ بیٹھ سکے تو وہ اعتکاف کے اندر بیٹھ جائے، اور وہ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کی وہاں عبادتیں کرے، اور اللہ تعالی کے لیے جتنی ہو سکے اتنی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی کرے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے 10 دن گزارے۔ ہاں، یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کے گھر میں کھانے پہنچانے کے لیے کوئی نہیں ہے تو وہ ضرورت کے تحت اپنے گھر سے جا کر کچھ لا بھی سکتا ہے۔ اگر اس مسجد میں بیت الخلاء یا کوئی ایسا نہانے وغیرہ کا انتظام نہیں ہے تو وہ ضرورتاً کہیں اور جا کر نہا کر یا جو ہے بیت الخلاء وغیرہ کی جو چیزیں ہیں اپنی حاجت پوری کر کے آ سکتا ہے۔ یہ بات دھیان میں رکھے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا مہینہ عطا کیا جس میں اتنی نعمتیں ہمیں ملتی ہے، جس میں ہمیں اتنی برکتیں ملتی ہے، جس میں اللہ تعالی ہم اور آپ سے راضی ہوتا ہے۔
اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور قرآن کریم کو نازل فرما کے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ میں نے قرآن کریم کو مومنوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، ان کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالی نے اسی مہینے کی ایک رات جسے شب قدر کہتے ہیں، اسی رات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور وہ سورت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اس آیہ مبارکہ کا انشاءاللہ اگلی بار ہم ترجمہ بھی کریں گے اور اس کے بارے میں سمجھیں گے۔ بہرحال پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اس مہینے کے اندر ہمیں کتنی عبادتیں کرنی تھی، ہم نہیں کر پائے، مگر اب یہ 10 دن بچے ہیں جس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کرنے ہیں اور عبادتیں کرنی ہیں اور اپنی زندگی کو عبادتوں میں گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، لوگ چند دن شراب پیتے ہیں تو وہ شراب کے عادی ہو جاتے ہیں، لوگ چند دن جوا کھیلتے ہیں وہ جوا کے عادی ہو جاتے ہیں، لوگ چند دن گناہ بھرے کام کرتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، موبائل میں گناہ دیکھتے ہیں، وہ گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں، مگر مومن رمضان میں پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے، پورا مہینہ نمازیں پڑھتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، مگر ہائے افسوس مومن کو نماز کی عادت نہیں ہوتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مہینہ رمضان کا مومنوں کو نماز کی عادت لگانے کے لیے ہے کہ مومن اس مہینے میں نماز کے پاس آ جائے اور نماز کو اپنے دل میں بسا لے، اور دل میں بسانے کے بعد وہ ہے کہ اپنے آپ کو اسلام اور اس کے حقوق اور اس کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے یہ ماہ مبارک ہمیں ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہم اور آپ کو خوب عبادت کرنے کے ذوق و شوق عطا فرمائے۔ وآخر